Dirajuka, Larita, Lavinio, William Quadman, Alanish, Alfred. Díganme بذلك الدiscuss. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صبح گھر سے نکلے ہیں اور سیر کی غرض سے اپنے علاقے کی قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے آج ہم جرگا ڈب سے آگے مچائی سر کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس قدرتی مناظر کے حسن کو کہ کیسے اللہ نے ان پہاڑوں کو بلند کیا، کیسے اس میں درخت اگائے، اس کے ذریعے سے زمین کو مضبوط کیا، اور یہاں پر بھی اللہ نے لوگوں کو آباد کیا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کچی آبادی نظر آ رہی ہے یہ ہوٹل ہیں، اس میں بنیادی ضروریات کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، اور یہاں سے یہ جو پائپ نظر آ رہا ہے یہ واٹر سپلائی اسکیم ہے تورغر کے ضلع انتظامیہ کی طرف سے، اور یہ دور دور بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بڈگرام کا علاقہ پورا آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی ہم جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں جہاں دور دور سے لوگ سیل کے لیے آتے ہیں اور پھر کرکٹ کھیلتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ بالکل ٹاپ نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مچائی سر۔ یہاں ہم جائیں گے اور یہاں سے پھر ہم دیکھیں گے سارا علاقہ یہاں سے نظر آئے گا، اور تورغر کالا ڈاکہ جس کو کہتے ہیں ضلع، اور یہاں سے جو ہے وہ دریائے اباسین، تربیلا ڈیم، تھاکوٹ، جدبہ، اگی کے پہاڑ اور دیگر اطراف و اکناف میں مختلف مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اپنے پاکستان کا حسن ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اور ان سب کا مقصد فذکر، یاد کریں اللہ کو، نصیحت پکڑیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اور پھر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون۔ اور اسی طرح والجبال ارساها، یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کے اندر اللہ نے بطور کیل اور میخ کے گاڑے ہیں۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا پانی پر تھی، ڈگمگا رہی تھی، تو اللہ نے اس کو قرار دینے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا، والجبال اوتادا۔ اور پھر یہ خوبصورت درخت جو ہمارے پاکستان کو وافر مقدار میں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، زہریلی گیسوں کو ختم کرتے ہیں اور انسانی زندگی کو آسان بناتے ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور ان کی حفاظت ضروری ہے اور ان کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ درخت لگانے کی احادیث میں بہت فضیلت ہے، جیسے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے اور فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، ان سے روایت ہے مسلم شریف میں کہ قیامت قائم ہو
اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اس المناکی اور حادثاتی ماحول میں بھی، خوف اور گھبراہٹ کے ماحول میں بھی چاہیے کہ وہ اس پودے کو لگا دیں۔ اس لیے ہمیں ہر قسم کے درخت لگانے چاہیے، سایہ دار درخت بھی، پھلدار درخت بھی۔ اور یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی کو ایسی نیکیاں ملتی ہیں جس کا آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر سی گفتگو تاریخی ریکارڈ کے طور پر آج ہم نے یہاں کر دی ہے۔ اور یہاں مزے کی ایک اور بات بتائیں آپ کو، جب ہم اس راستے پہ آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں دو بندے ملے۔ ان دو بندوں کا تعلق جماعت دعوت و تبلیغ کے ساتھ تھا، اور وہ اردو سپیکنگ تھے، پتہ نہیں پاکستان کے کون سے علاقے سے تھے۔ ہاتھ میں سلنڈر پکڑا ہوا تھا، اور یہاں کسی پہاڑی مسجد میں جماعت ٹھہری ہوئی ہے۔ اور آج دیکھیں بارش کا موسم ہے، اور کبھی بادل تو کبھی بارش، اور وہ یہاں سے سلنڈر لے کے جماعت کے لیے وہ اگی جا رہے تھے، اور یہاں وہ اپنے بستر لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سنا رہے ہیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ آج انڈیا میں، ہندوستان میں قبرستان میں آرام فرما ہے، لیکن اس کی محنت آج پہاڑوں پر گونج رہی ہے۔ اخلاص کی برکت ہے کہ ہر طرف یہ آواز لگ رہی ہے، اور یہ پہاڑ بھی یہی آواز لگاتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اور آج تک جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو یہ آج کا اس سفر کا پیغام ہے، اور ابھی ہم اس پہاڑی کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ ٹاپ سے ہم اس سارے علاقے کا نظارہ کریں گے۔ یہ ہمارے یہاں علاقے کے ایک بھائی نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سنگال لے تاسو کوم علاقے تاسو د دې ځای نوم څه دی؟ مچی سر ډنډه. دا مچی سر ته اوس چې سړی خلک ځي دلته نه بیا ټول علاقه ښکاري، اباسین ته ښکاري، او دې طرف ته شیشه ښکاري. ډېره مننه، ستاسو خدمت وکړو. یہیں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے.